ویل یونیورسٹی میں ہم اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شارق علی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زندگی کی بھرپور عکاسی کے لیے ناول سے بہتر ادب میں کوئی صنف نہیں۔ ناول نگاری کے حوالے سے ہمیں اردو بولنے والی دنیا سے باہر بہت سے عظیم الشان عالمی ناول نگاروں کے نام سنائی دیتے ہیں: ٹالسٹوئے، دوستویفسکی، کافکا، جیمز جوائس اور ہمارے موجودہ دور کے گیبریل گارسیا مارکیز۔ اردو میں ناول لکھے جانے کی تاریخ اور روایت کتنی پرانی ہے، اور ہمارے اردو ناول نگار کیا عالمی سطح پر کوئی مقام رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے اس سلسلے میں بی بی سی کے سینئر پروڈیوسر، ڈرامہ نگار اور ادب پر بہت گہری نظر رکھنے والے عارف وقار صاحب سے یہی سوال کیا۔ آئیے یہ گفتگو سنتے ہیں۔ عارف بھائی، آپ کا مطالعہ ماشاءاللہ قابل رشک ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے سننے والوں کو بھی اس مطالعے سے فائدہ ہو۔ اردو میں خاص طور پہ جو ناول نگاری ہے اس حوالے سے، اور 19ویں صدی میں جو کچھ بھی اردو میں ہوا اور اس کے بعد جو آج تک ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے ناول نے ترقی کی ہے، تو اس کا اگر آپ ایک جائزہ ہمیں ہمارے سننے والوں کے لیے پیش کریں تو بہت اچھا رہے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو گانا اور موسیقی جو ہے یہ سب سے پرانی اصناف ہیں، اور ان سے پھر بعد میں پوئٹری نے جنم لیا۔ تو پوئٹری تو ساری دنیا میں ایک قدیم صنف سمجھی جاتی ہے۔ فکشن جو ہے یا نثر جو ہے یہ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ تو داستانوں اور کہانیوں کی شکل میں تو فکشن موجود رہی مختلف معاشروں میں، لیکن جو ناول جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک ماڈرن زمانے کی پیداوار ہے، اور صنعتی دور کے بعد ہی اس کا آغاز ہوا یورپ میں بھی، اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں تو پھر جو ناول ہے وہ یورپ کے بعد ہی پہنچا۔ تو اردو ناول کی اگر ہم بات کریں تو 1900 کا زمانہ جو ہے اس کے لگ بھگ اردو میں ناول نے اپنی شکل اختیار کرنی شروع کی۔ 1880s میں ڈپٹی نذیر احمد کی کہانیاں یا اصلاحی ناول کے لیے انہیں وہ منظر عام پہ آ چکے تھے، لیکن ان کا مقصد کوئی تفریح پیدا کرنا یا لوگوں کو محظوظ کرنا نہیں تھا۔ بنیادی مقصد اس کا اصلاح تھا، معاشرے کی اصلاح۔ چنانچہ وہ نصیحت آموز قسم کے قصے تھے جس میں آئیڈیل قسم کے کردار تھے، اور بالکل بلیک اینڈ وائٹ تقسیم تھی اچھے اور برے کردار کی، اور اس میں اچھا بننے کی نصیحت تھی، برائی سے بچنے کی نصیحت تھی۔ تو وہ اپنے پند و نصائح کی وجہ سے، چونکہ اتنا اس میں ہیوی ایلیمنٹ تھا ایڈوائس کا اور پند و نصائح کا، کہ اس میں جو کہانی تھی وہ دب کے رہ گئی اور پند و نصائح اس میں زیادہ ہو گئے۔ اس لیے ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کو بہت سے لوگ ناول نہیں مانتے ماڈرن سینس میں۔ ان کے ساتھ ہی پھر یہ عبدالحلیم شرر تھے جنہوں نے قصے کہانیاں لکھی، کچھ تاریخی، کچھ اسلامی کردار انہوں نے لیے۔ البتہ ان کی ایک کتاب ایسی ہے کہ جس کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے، وہ فردوس بری۔ فردوس بری میں انہوں نے اتنا دلچسپ ماحول بنایا اور اتنے دلچسپ کردار انہوں نے لیے کہ باوجود ہے کہ وہ فکشن تھی، اور وہ فرقہ باطنیہ جو انہوں نے دکھایا اس میں، اور اس کا اسلام سے ٹکراؤ دکھایا، تو اس کی وجہ سے، اس تصادم کی وجہ سے اس میں ناول کے عناصر پورے آ گئے تھے۔ تو یہ تو تھا ابتدائی زمانہ، جس کو آپ کہیں سیمی ناولز ان کو کہہ لیجئے، یا داستان اور ناول کا درمیانی علاقہ کہہ لیجئے، جو ڈپٹی نذیر احمد اور عبدالحلیم شرر کا زمانہ تھا۔ لیکن 1900 کے قریب 1899 میں جو مرزا ہادی رسوا کا ناول آیا امراؤ جان ادا، اس کو یقیناً ایک مکمل ناول سمجھا جا سکتا ہے، جس میں ایک طوائف کی داستان ہے، لیکن طوائف کو بالکل آبجیکٹیو انداز میں دیکھا گیا۔ اس میں کوئی پند و نصائح نہیں ہے، نہ طوائف کے خلاف کوئی تقاریر اور سرمنز ہیں، بلکہ ایک حقیقت پسندانہ انداز میں ایک لڑکی کے طوائف بننے کی ساری داستان سنائی گئی، اور اس حوالے سے اس وقت کا جو معاشرہ ہے اس کی بھی بہت اچھی ڈپکشن اس میں کی گئی۔
مرزا ہادی رسوا کے بعد اگرچہ پریم چند کے ناولوں کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پریم چند کو ہم ایک کہانی کار کے طور پہ زیادہ بہتر طور سے ڈیل کر سکتے ہیں، تو اس کا ذکر ہم مؤخر کرتے ہیں۔ جب ہم شارٹ سٹوری کی بات کریں گے تو پھر پریم چند کا ہم تفصیلی ذکر کریں گے۔ یہاں پہ ہم ماڈرن زمانے میں اگر آ جائیں 20ویں صدی میں، تو جو پہلے اہم ناول نگار ہمیں نظر آتے ہیں وہ عزیز احمد ہیں۔ عزیز احمد کا اگر ایک نمائندہ ناول لیں بہت سے ناولوں میں تو وہ ہے گریز، جس میں ان کے کردار ہندوستان سے نکل کر یورپ میں آتے ہیں، اور پہلی دفعہ جو ہندوستانی ریڈرز ہیں انہیں نئے یورپ کا منظر پتہ چلتا ہے۔ کس عرصے میں لکھا گیا یہ عارف بھائی؟ یعنی اس کا زمانہ 30s 40s کا زمانہ جو اس میں دکھایا گیا 1930s and 40s۔ جی وہ نازیزم کے پھیلاؤ کا زمانہ ہے، اور کمیونزم بھی اس وقت موجود ہے، تو وہ تمام جو ماڈرن تحریکیں ہیں یورپ کی وہ اس میں آپ کو نظر آتی ہیں، اور ایک ہندوستانی نوجوان نعیم جو وہاں سے طالب علم کے طور پہ یہاں آیا ہے، اس کے نقطہ نظر سے ساری زندگی یورپ کی دکھائی گئی۔ کچھ سفر نامے کا بھی اس میں عنصر شامل ہے، کچھ ذکر ہے جگہوں کا مختلف؟ ہاں، جگہوں کا ذکر ہے، لیکن وہ سفر نامے کی تفصیل سے نہیں ہے، بلکہ جہاں ضرورت پڑی ہے انہیں وہاں پہ انہوں نے بتایا، کیونکہ ان کا اصل مقصد مقامات کی سیر کرانا نہیں بلکہ ایک کیریکٹر کی تفصیل بتانا ہے جو ایک نئے ماحول میں آ کے کس طرح محسوس کر رہا۔ عزیز احمد کے بعد کئی نام آ سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ یہاں نمائندہ ناول نگاروں کی بات کر رہے ہیں اور ان کے نمائندہ ناولوں کی، اس لیے عزیز احمد کے بعد ہم براہ راست قرۃ العین حیدر پہ آ سکتے ہیں، جنہوں نے آگ کا دریا لکھ کے ایک اردو ناول کی تاریخ میں وہ واقعی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ان کا آگ کا دریا۔ اور اگرچہ ان کے دیگر ناول بھی مثلا آخر شب کے ہم سفر انتہائی اہم ناول ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکنیک کے حساب سے اس سے زیادہ مضبوط، آگ کا دریا سے زیادہ مضبوط ہے اس کے کردار اور واقعات۔ قرۃ العین حیدر نئے زمانے کی جدید اردو ادب کی نمائندہ ناول نگار قرار دی جا سکتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ان کا ناول آگ کا دریا اور اس کے کچھ عرصے بعد چھپنے والا عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں، یہ دو ناول ہی تھے جن کا ذکر کیا جاتا۔ جب اردو ناول کا ذکر ہوتا تو انہی دو ناولوں کا تذکرہ ہوتا، آگ کا دریا اور اداس نسلیں، اور یہ صورتحال سال ہر سال تک قائم رہی۔ اس کے بعد پھر چلتے ہیں آگے تو بانو قدسیہ کا گدھ، جو بعد کے زمانے کا ناول ہے اور جس میں چیزیں بھی بعد کے زمانے کی۔ راجہ گدھ، تو راجہ گدھ میں اگرچہ ان کی جو فلسفی اس میں انہوں نے بتائی اس سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ فلسفی اس میں یہ ہے کہ جو رزق حرام یہ انسان کے اندر کوئی جینیاتی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے جس سے فساد پیدا ہوتا، تو وہ سارا ناول ہی اسی فلسفے پہ چلتا کہ رزق حرام کے کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپ ہو رہا تھا ایک نوجوان ہمارا سن 60 کے عشرے میں، وہ مستنصر حسین تارڑ تھا، جس نے ابتدا تو سفر ناموں سے کی، چونکہ اس کو نوجوانی میں ہی ماسکو کے سفر کا موقع مل گیا تھا اور اس نے انگلستان بھی بالکل نوجوانی میں دیکھ لیا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ سفر نامہ ایک فطری جانرا بنتا تھا ان کے اظہار کے لیے، اور جس سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور بہت سے اچھے اچھے سفر نامے لکھے۔ لیکن سفر ناموں کے سارے تجربات پھر آہستہ آہستہ ان کے ناولوں میں آنے شروع ہوئے۔